مدینے دے لالو باروں کھلو کے خیمے دی چوب چھت پا کے نبی پہ فرمائے دے یا علی تیری اج علی ضرب سکلائن دی بدگی نالو بد گئے مہربان ضربت علی یا ضربت علی فی یوم الخندق کے افضل من عبادت سکلائن علی اجڑی ضربت ہے عبدو بغد دے پوتر دے سر تے ماری سکلائن دی بندگی نالو بد گئی وہ علی دے متعلق سوچنا لا علی تے تبصرے کرنا لا نماز تے ناز کر کے علی تے تبصرہ نہ کر جماعت کر کے علی تے تبصرہ نہ کر پتہ تھا کر فروات جہاد دا 6واں مقام ہے بڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو 6ویں درجے علی عبادت دنائے جہاد علی دا لگا سیکنڈ ہے ممبر دی قسمے میں حضرت علی دے جنگ دے کتاباں پڑھی ہیں کتاباں لکھا ہے کہ حضرت علی جلی ہاتھ کو جھٹکا لے ویا جی میں بجلی کھم دی ہے نا پتہ نہیں اسے طریقے نال پتہ لگ دائی حضرت دات حرکت کر دائی ذوالفقار بجلی طرح کھم میں دیا علی دا سیکنڈ لگ گئے سیکنڈ اوہ کملہ جہندے سیکنڈ دی ایک ضرب دا پورا سکلین رال کے عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکتے علی دی زندگی دا مقابلہ کون بندہ کر سکتا ہے علی دی نماز دا مقابلہ کون بندہ کر سکتا ہے علی دی روزے دا مقابلہ کون بندہ کر سکتا ہے علی دی جہاد دا مقابلہ کون بندہ کر سکتا ہے حضرت علی یہ ضرب ماری میدان خندق کچھ دوستان محترم خندق بالکل تھئی مدینے دے نال ہر بندہ جان دے پہلی جنگ بدر دوجی احد تیجی جنگ جڑی اس کا نام ہے خندق ابو سفیان بہت بڑی میٹنگ کی تھی مدینے مکے پوری چیدہ کافروں کو سڈس کہ 2 جنگاں سے کہتی ہیں لیکن سا کو فتح نصیب نہیں تھی لہذا مہربانی کرو تیاری کرو ہر بندہ اپنا سر رسوخ استعمال کرے جتنے کافر نہ لان کے آ سکتا ہے مدینے تے حملہ کرو مدینے حملہ کر کے محمد کو مکا دیو محمد مکے تے اسلام مکسی بندہ نہ بندے بیٹھے ہو بندہ پرے بیٹھے ہوئے تو دل بڑا ود ہویا ہوندہ ہے ہر بندے آکے مکا دیو مکا دیو مکا دیو مکا دیو میں نکھی نال پڑھے مغیرہ نام ایک کافر آئی بیٹھائی میٹے گیچ یہ لوگ آکھے نا بکا دیو تو بکا دیو اوٹھی کھڑے ہو سکا میری گل سنو نہ محمد بکدائے نہ اسلام بکدائے جیتا ہی ابو طالب دا پوتر علی جیدہ ہے حضرت محمد دا کوئی بندہ والی ڈنگا نہیں کر سکتا جیتا ہی علی زندہ ہے پہلے تا ہی فاصلہ کرو علی دے مقابلے سے کون بیس دل اس گل کی تھی ابو سفیان پوچھا ہاں بھائی دسو ہی تھائیں علی نال مقابلہ کون کرے سی تاریخ لکھے وہ سران تھے پکھی بھاگ گئے دل ہر پاسوں چپ تھی گئی ہے لحظے دے بعد ابو سفیان سر چاہ کہتے میرے ذہن ایک بندہ آ گیا میں وہ دی منت کردہ تھے علی دے مقابلے سے گھنوائنا بندہ پوچھا ہے کون جڑے عمر بن عبدالبد عید مدل کتاب میں لکھے 1000 نالے کلہ لڑ جائے ترائی بندے ابو سفیان ہور بھی نال لین عمر دے بوہے تیراتی ٹر گئے سویرے ناشتہ باشتہ کرا کے اس پوچھا چاچا کی میں تشریف گھن آیا ہو ابو سفیان آگھن لگا مہربانی کرتے ساری مدد کرتے بندہ سا کو قتل کر دے یہ آگھن لگا چاچا میری گھر توہین کر رہا ہے میں 1000 نہ لڑ جاتے ایک بندہ ایک نال لڑیں میری توہین ہے
ابو سفیان آکھن لگا جے مجبوری نہ ہویا اگر مکہ تے مدینے دے کافر رل کے دے مقابلے چ ونجے نا تو میں تیرے بوہے تے نہ آؤں گا تعریف ہوندی ہوا جی دشمن کرے اسا کہ رل کے نہیں میں تے کون ہے بندہ اسا کہ جا نبوت دا دعویٰ کیتے اسے دا پترے رہے ہمارا دے نام ابو سفیان دے نام علی ہے قد کتنا ابو سفیان دے قد درمیانہ درمیانہ قد دے سا کہ تو سا پہلے کوئی جنگہ کیتی ہے نہیں انہوں نال ابو سفیان دے بدر ہی کیتی سے اوہد ہی کیتی سے کہ وہ دو جنگہ جو کیتی ہے لے مجھے مقابلے جو کوئی بندہ نہیں ویندہ بندہ ویندہ ہے تے جلدی وار کر ویندہ ہے جو بلا زمین تے نہ ونجے جلے سا کرے جلدی وار کر ویندہ ہے ابو سفیان دے بچرہ ایک گلی کو نہیں مد مقابل کو دے تو حسرت بٹا گیا میں اسے لے وار کرے ساجلے تو آگ سے ہمارا دے اچھا یہ نہیں گا لے اچھا چاچا میں کوئی اور گال لاس بھائی ان دے مقابلے بندہ وان کے بھاج پوے بھائی جو دے پیچھے لگ جائے ابو سفیان رہا اس گھوڑا ہی بڑا بٹھا رکھا ہوا ہے اگر ان دے سوال کرو جو بٹھا گھوڑا کیوں یاد ہے نہ میں آم میدان چو بھجنا ہے نہ میں بھائی جو دے پیچھے لگ رہا ہمارا دے اچھا چاہتا ہے گل میں کو ہو رہی ڈسا بھئی جلے بندے تے وار پیا کر دو بھئی ہاتھ صدہ کر کے وار کر دا یا پھیر کے میرے علاقے تے شریف ہو چکے عرب دی جانگنا اس سے بہت بڑا تعالیٰ کا اس گل نہ جڑے بندے صدہ ہاتھ کر کے وار کر دیا نو وار آندا یا مونڈے تے یا سر تے جڑے پھیر کے کر دیا نا وہ آندا ہی بغلان دے تھلے کمر تے اے عرب دی جانگ بہت بڑا فن اللہ تعالیٰ رکھ دا اس اپنے فن دیتا ہے پوچھا جلے وار پہ کر دو دو جگہ جو دوسرا کیتی ہیں بھائی ہاتھ صدہ کر کے وار کر دا ہے یا پھیر کے کر دا ہے جاگ دا بیٹھے ہیں تو ابو سفیان تھے بچی کھنی ہے آدھے چاہتا بچی کیوں کھنی ہے ابو سفیان آدھے جے سچ پوچھ دا ہے نا جڑی گل تائیں پوچھی ہے نا اے تا جواب او بندہ دے ویا جڑا ہوں دے مقابلے چوان کے جیندہ ول آیا ہوئے مہربانی ان دے مقابلے چ گیا ہوا بندہ جیدہ کوئی نہیں والا آدھا ایسا سمجھ گیا بہادر بڑا ہے لیکن تیاری کرو میں آسا تاریخ لکھے نہ تیاری کی تھی نہ تیاری شروع کی تھی اللہ اپنے محبوب سے ٹیلی فون کر دیتے میرا محبوب کافر تیاری پہ کر دے اپنا بندوبست کر نبی اپنے 3000 صحابہ کو سڈا ہے سرکار فرمانے دشمن چڑھائی دی کوشش پہ کر دے دسو کہ بندوبست کرا کہیں بتا کہ سرکار بہتر ہے جو کوئی جڑا مدینہ چھوڑ بھی نہ جڑے جاگ دے بیٹھ کہا کہ سرکار انہوں نے بندہ بھیج دے وہاں پوچھتے نبی اس بندے تو پوچھائے جائے کو نبی فرمائے ایمان دے 10ویں درجے تے سلیمان تیرا کے خیال ہے سلیمان دے سرکار سارے علاقے فارس ہے اگر ہی میں شہر ہوئے جی میں مدینہ ترائے پاسے پہاڑ دیکھ پاسا خالی اگر دشمن دا خطرہ ہوئے خالی پاسا دا خندق چا بڑھے دیا مدینہ دے ترائے پاسو پہاڑ ایک پاسا خالی ہے میرا ارادہ ہے جو خندق چا بڑھا ہم کو ذکر تے مجلس دی قسم ہے سلیمان گل مکائی اللہ جبریل کو بھیجائے میرے محبوب کو آکھ میں اللہ دی یہ صلاح ہے جڑی سلیمان دی صلاح ہے نبی حکم رہتا ہے خندق بڑھاؤ تاریخ جاگرے کو خندق کھٹی دی رہی ہے نبی تے علی آپ ہی کھٹ دے رہا ہے غربت آئی اسلام تے پیر سقاوت ساکتہ بالے کئی پیٹ تے پتھر بن کے جیا بکو لو لوگاں خندق کھٹی ہے 17 دیاڑے لگیں خندق تے ایک دیاڑ گزریے انہی میں دیاڑے دشمن چڑھائی کر کے دوستو خندق دے باہر ہوا گئے انہاں کے باہر دیرے لا دیتے نبی اپنا شہر چھوڑ کے حسان بن ثابت کو عورتہ دی نگرانی چھوڑ کے نبی سارے صحابہ کو نالا کے مدینے دے باہر آگئے میں پورا نقشہ جناب دے سامنے پیش کر رہتا ہے مدینہ شہر دے باہروں نبی دی فوج درمیان خندق دے باہروں کافر دوستان محترم 19 دہاڑے محاصرہ رہا ہے
اندر محمد دی فوج ہے باہر دشمن ہے انہیں بھی جڑی تاریخ لکھائی عمر بن عبد گھوڑے تے چڑھ کے ابو سفیان دے خیمہ دے سامنے آئے آکھن لگا میرے کنے تیری دیر برداشت نہیں ہوتی میرا ڈے کما نہ کوئی آوے یا نہ آوے میں خندق کراس پہ کر دا اور تاریخ لکھائی گھوڑا ٹریندہ ہے کہیں کمزور جائی جہاں تو گھوڑے کو اڈی ماری اس گھوڑے چھال مار کے خندق کراس چکی تھی جلے خندق کراس کی تھی اس لئے نبی 3000 بندہ ہر بندے ڈٹھے سرکاروں تھا آیا تاریخ لکھے بالکل کسے تے تک نس پئی میں فوج جے سامنے آگے حقل مار کے آسی آئے محمد تیرے دعوی جڑا میرے پاسوں مار گھنے و غازی ہے مری ونجے شہید ہے ایک کمینہ دے میں جنت دیا ٹکٹا دیا جیباں بھری کھڑا چاہے کو بھیج جو میں دے وہاں سرکار ڈٹھے اپنے صحابہ تاریخ لکھے چپ اس بات کہ میں جنت دیا ٹکٹا دی جیب بھری کھڑا دوستان محترم صحابہ چپ یہ لستری جی حقل لیتی ہے ود حقل نہیں خالی نبی دے خیمے چھ نظام مارس سرکار فرمائے تھوڑے چکو یہ جرس کتے دی زبان بند کرے حالانکہ نبی کا نے پیچھے پوچھا ہی گیا سرکار تیری زبان تے لفظ کتا نبی فرمائے میں قیامت تک نسیدہ پیان جڑے ہی سارے دروازے تے اچھا بولے کتا ہو سے یا رسول اللہ علیان ولی اللہ یا علی لیکن قرآن اسے لئے مسلمانہ دا فوٹو چھکا ہے کہ دل نہ دے گلی چاہ گیان اکھیں پٹی گیان سران تے پکھی بہا گیان یہ پکھی علا بہت بڑا محاورہ ہے پکھی حیوان دے سر تے باوے تو وہ گولی چھوڑ دیں دے وہ یہ پرواز نہ کر ونے سہر رک گیان اللہ دی قسم جلے کسی بندے جرت نہیں کی تھی نا نبی ایک تریجہ جائے ایہو جائے اعلان کیتا ہے جرہ بہو بڑا اعلان آئی بھائی شیعہ دا قصور نہیں نبی تہارے لے چھوٹ کا دیتی ہیں تریجہ اعلان نبی آکھے جیڑ ہی دے مقابلے ویسی میرا نائب ہو سی دانا بدھے بیٹھے ہو نبی کہتا ناتا نہیں چاہیا جرت چکرے آپ بوجھنا لگا بن جاتے ہوئے تو نبی دا نائب آئے سرکار فرمائے جیڑ ہی ویسی میرا نائب ہو سی میرا خلیفہ ہو سی میرا جانشین ہو سی اللہ دی قسم میں نہ نہیں چاہتا جو نہ تے بڑا جرم ہے ایک بہو بڑا بندہ لالہ کو پیادہ اسا کو پمپ پہ کر دائے بلان جو نہ دیسی نئے بڑسی کتھوں نبی دی زبان دی یقین دا پتہ لگے جو مسلمانوں کو کتنا یقین ہے لیکن تاریخ لکھے جے لستری جے ہو کہتے کوئی مجمع چو نہیں اٹھانا مجمع دے این سنٹارے چو عمران دا پوتری میں اٹھائی دی میں 14ویں دا چاند بدلا چو نکلتا ہے ہاتھ بن کہہ دے میرے ہوں دے ان ہدیہ منتاں کیوں پہ کردہ ہے تیرے کنے پہلے نبیوں دی مدد واسطے میں کچھ باطنان بھیجائے تیری مدد واسطے میں کچھ ظاہران بھیجائے قسمت رال جوانی ہے میری 26 سال عمر ہے مہربانی کرتے میں کو بھیج کفر دے شکاری نے شہباز امامت کو تھوڑ جا جوش دیتا ہے جانگنا پورا منظر دوائے جانگنا ٹھیک ہے جی آتے اتنا چھوڑ دوائے نہیں نہ چھوڑے اندر جی میرا ٹکٹا کی دکھلا اتنا انجام دکھائے میں آیا پیر سقاوت آدھے آدھے چنے چھوڑے نہ چھوڑ سے جی آدھے چھ لیکن ایک گالے میں یہ جو گلہ دکڑائی نہیں کی تھی میں تجھے فقیر یا بندہ جی بداد رہے ہوتے یہ کرو کوئی نہ دے داد لیکن اتنا دے کہ اگر اتھے چوبا میں کبر اتھے کو ڈسرا پوسی جو علی حق دا امام ہے کبر اتھے بورنا پوسی ورنہ فرشتے نہ ویسے دوستانے محترم یہ بندے دی اپنی کیفیت ہوتی ہے میں نہ کہا تھا قائل ہی نہ کوئی بندہ بولے تھے کوئی بندہ نہیں بولے تھا میں ہر بندے دا احترام کردہ میرا عقیدہ ہے جڑے امام گور دی 4 دیواری قدم رکھ دے وہ عام ہستی دا مہمان نہیں وہ بطول دا مہمان ہے لازمی کو ہتھاں علی گل نہیں ہوتی علی ہتھاں دا امام نہیں علی دلاں دا امام ہے
دوستان محترم جلے حضرت علی آکے نا قسمت رال میری جوانی دے جنگے میرے ہوں دے نا دیا منتاں کیوں کردہ ہے کفر دے شکاری نے شہباز امامت کو تھوڑ جا جوش دیتا ہے یہ جڑے شکاری لوگ ہیں نا باز دے شکاری اتھے تے رواج کو نہیں جھنگ دے لاکے جبوں ہیں وہ بات اگر شکار سخت پرواز سے کرے نا وہ باز والا بندہ باز کو فوراں نہیں چھوڑ دے ڈور کو دوسرائی چھکیا دے دے وہ اس واسطے جو باز دے وجود اس کرنٹا ہوئے دے کفر دے شکاری نے شہباز امامت کو تھوڑا جا جوش دیتا ہے حضرت فرماتے ہیں علی میدان نے عبد الود دا پوترا یا کھڑا ہے علی ہتھ بن کہا دو عبد الود دا پوترا ہے تے میں عمران دا پوترا جلے سرکار آکے نا عبد الود دا پوترا ہے علی اپنا مقام چھوڑ کے نبی دے کو لاگے میں رو دیکھنا ہے تے ہتھ بن کہا دے میں نوکر تو سردار ہے جڑا تس آکے نا میدان عبد الود دا پوترا یا کھڑا ہے قبلہ آج میرا دل پہ کردہ ہے اس تے تجھے ہی منا سکتا ہے اپنے خالق دی منت کر روئے زمین تے جتنے کافر ہیں او کٹھے کر کے میدان اس عمر دے نال گھناوے جنہ قیامت تک وعدہ بنائے آج پیدا کر کے جوان کر کے اندے نال رلا دے تو میں کو ہکے حملے دی اجازت دے علی آدھا ہک دفعہ گھوڑا بھڑا ماں تے کئی میدان اس کافر دی سری نظر آ گئی تو ماں میرا نا حیدر کیوں رکھا ہے یا علی تو سا حق ادا کر لیتا ہے سنانا دا یا علی یا علی امان میری حوالے رب دے وانج دوستان محترم کتابہ لکھے حضرت علی 85 87 103 یا 108 جنگ علی کیتی ہے اے واحد جنگ جتھے علی گھوڑے تے سوار نہیں تھیا اللہ دی قسم علی ٹر پہ تلوار آسمان علی گھن کے اور تاریخ لکھے بالکل فجر دا ٹائم آئی نہیں تھوڑا جا نکلا کھڑا علی فوجی چھو باہر نکلا ہے تے نبی پوچھا ہے کون ہے بھائی نبی گلتا کردہ ہے جو اللہ آکھے تھا وہی علی واسطے لڑ نہیں اللہ نہ لڑ ساڑھے شیعہ نہ لڑ جلے نبی پوچھا جو کون ہے کہا کہ سرکار تھوڑا داماد ہے کہا کہ اسرائیل دا بابا ہے کہا کہ زہرہ دا شور ہے سرکار فرمائیں ساری اگلہ ٹھیک ہے لیکن جو کو جبریل میں کو کھڑے اعلان کر سن کے نوے کول دا کول ایمان پہ آوائدہ ہے جلے پکھی پرواز پائے کر دے آن ایک بے کو آکھنے رزق نیتھان دے آن علی کڑائی لڑ دائے پہاڑن دیا چوٹیاں دے باہ کے علی دا جنگ دیکھو ایک کمینہ گھوڑا ٹپیندہ کھڑا ہی سمجھے میرے مقابلے بندہ آندہ ہی کوئی نہیں اور تاریخ کی کو بندہ چھپا سکتا ہے مسلمانہ دی چپ دی وجہ تو کتابہ لکھے اور 6 بندے خندق کراس کر کے آ گئے جنہیں چا مجاہل دا پوترا کرما ہی آئی بھئی مسلمان تا آندے کوئی نہیں فتح ساڑھی ہے لیکن تاریخ لکھے تو آنے مرشد علی نے تیز قدم نہیں چاہیا حضرت بالکل خرامہ ٹر دے آئے یہ جیتے گھوڑا لچیندہ تے ٹپیندہ کھڑا آئی نا یہ دے گھوڑے تو چوتھے قدم تے آکے نا میرے مرشد نے آستینی چڑھائیے آسمانہ تو آئی ہوئی تلواری علی نیامی چکڑھئیے تے لوگ دے پاسے بدھا کے علی فرمائے زمانے جھرکے کو برابر سمجھائی یعنی حضرت آکھے نا زمانے برابر سمجھائی حضرت دے پاسے لٹھا سے ادھے میں تو سمجھا کوئی سریحہ کی دی آنا ہے علی فرمائن جڑے سڈا تے آدھے نو سریحہ لے نہیں ہوندے اچھا میرے لئے جنگ کرنا ہے حضرت فرمائن ہاں جنگ کرنا ہے حضرت فرمائن تیرے متعلق میں سنا ہے کہ میدان اگر تیرے سامنے کوئی ترائے گل نہ رکھے تو ایک تو من گھننا ہے آدھے ٹھیک سنائی حضرت فرمائن پہلی گل تے میں تے کو آدھا جو کلمہ پڑھ گئے ہائے ہائے اس پہ او دا پوتر ہے تریجی گل لے رہا جو میں جائے بندے دے مقابلے پیدل کیوں آئے حضرت مسکرا کے فرمائن خاندان بنی ہاشم نال میرا واسطہ ہے
علی فرماندے نے میرے پیو دا نام عمران ہے جیدہ لقب ابو طالب ہے جڑا بندہ جاگدا بیٹا ہے وہ بحال کر کے آتا ہے میرے مقابلے پیدل کیوں آئیں حضرت فرماندے نے گھوڑے تے چڑھ کے تام آج تک کو آپ جیسا بہادر سمجھا تا گھوڑے تے چڑھ کے آما اور تاریخ پڑھے لکھے بدے میرے سامنے بیٹے نے فوراً گھوڑے تو لا کے گھوڑے دیا کوچاں کٹیاں حضرت فرماندے نے کمینہ ظلم کیتا ہے اگر میرے نال لڑنا آیا تو گھوڑے کو آزاد کر دیتا ہو گیا ظلم کیتا ہے حیوان تے کوچاں کٹیاں نے اور جلدی کروار کر اور دوستو تاریخ لکھا ہے کہ پوری عرب دی تاریخ جتنے بہادر گزرے نا اس جتنا لمبا نیزہ کسی بندے نہیں چاہیا یا پیر سراوت صاحب میں پڑھے اس کمینے دی عادت آئی یہ جلے وار کرے آپ مدے مقابل تو 7-8 قدم پرے تھی کہ نا نیزے دی انی تو پچھے ناپ کے نا ایوے بھکا کے وار کر دائی مدے مقابل دے صدہ متھے چاہتا ہے جلے حضرت آکھے نا وار کر اس نیزہ گھن کے حضرت تو پچھے ہٹا ہے اور تاریخ لکھے نیزے دی انی نپ کے حضرت تے بار کی تس لیکن دوستو جلے بالکل حضرت دے نیزہ نیڑے آئے نا متھے دے ید اللہ اٹھائے حضرت نیزے دی انی جھت پا کے تاریخ لکھے علی سجے موڑے تو نیزے کو بھکا دیتا ہے بڑے دارا بندے بیٹھے وگی دی طاقت آئی کہ قبلہ جلے شیر خدا دی طاقت رہ لگے نا کہ وہ سیکنڈ ڈٹھا جلے نیزہ نظرہ تو غائب تھی گیا پرے کھڑو کیا کھس پکڑ کے داج تک گھر رکھا ہوئی قیامت تک تیری نسلی تذکرہ کریا یہ ہمارا بڑا دادا نیزہ ہے سارے فلاں بزرگ کھسائی ضائع کیوں کیتا ہی علی فرماندن میں کوئی کم ضائع نہیں کردا تو میں فرماندن میں دنیا تے کوئی کم ضائع نہیں کردا تو میں کوئی جاندہ نہیں جو میں کہونا علی فرماندن چھڑا میں میدان دا پہلوان نہیں ایک اک میری تیرے نال جنگ کر رہی ہے پوری کائنات تے کنٹرول پائی کر دی ہے آدھا کنے کیتا ہی نیزہ علی فرماندن آ میری اڈوں گلیا چھو دیکھ اس رٹھے ایک سنسار دے موہ جا لگا کھڑا ہے آدھے میرا نیزہ سنسار دے موہ ایک کتھے فرماندن دریا دجلہ کیوں مارا اس سنسار کو علی فرماندن تو ڈاہ کا دھمکے دیکھ اس رٹھے مچھی ہے جیدنا دو چھوٹے بچے حضرت فرماندن مچھی میرے تو مدد منگی ہے میں تیرے اللہ نیزہ سنسار کو مارا ہے مچھی میں کو دعا کر کے پیٹ اڑ دی ہے اجھے تو پتہ وعدہ کر دیں جو علی کون ہے جتھے علی پہ لڑ جائے تھے دریائی ججل جتھے مچھی مدد منگی 1930 میل دا فاصلہ ہے دریاؤ شاہدی فطرت ہے کوئی شاہ حملہ کرے صدی تاہتے بھائی دی یہ شاہدی دوبارہ سے کتنا فاصلہ ہے 1930 میل مدینے کوئی دریا نہیں دریائی ججلہ چ مچھی علی تو مدد منگی ہے جملے ذہنہ تے ٹیپ کرائے دریاؤ شاہدی فطرت ہے کوئی شاہ حملہ کرے صدی تاہتے بھائی دی اتے دریا دی آوازی ہے اگر جاگ دے بیٹھے 1930 میل ہر 200-300 میل دے بعد ماحول دی تبدیلی ہے کتھائی جکھڑے کتھائی بارش ہے جتھے علی کھلا لڑدائی 12,000 دشمن دے گھوڑے دے ہنرار تے شور و غلی ہے اگر جاگ دے بیٹھے 3,000 محمد دے فوجی دے ٹھڈے ساہی ہیں ہائے ہائے بڑے دارا بندے بیٹھے ہو اللہ 6 جانور دنیا ایسے پیدا کی تھے جنہ دا خدا آواز نہیں بڑھایا میڈیکل والے بندہ کہنے پوچھو آواز دا تعالیٰ کے پھیپڑے رال انہاں جانوراں دے پھیپڑے کوئی نہیں انہاں جھیک مچھی ہے جہاں دا آواز نہ ہوئے خالی دل ارادہ بڑھ جائے ہائے ہائے بھائی جان آواز نہ ہوئے تو خالی دلیت خیال آدھا ہے نا وہ ایک کملہ جیڑا 1930 میل تو بے آواز دا ارادہ سمجھ کے مدد کر رہے وے کائنات ہے جو اسے کو علی آکھا جائے